سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے. غرض فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. ہمارے پاکستان کے بہت بڑے جو لیڈر کہلاتے ہیں زرداری، جن کو میں مافیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل مافیا کہتا ہوں. نواز شریف قاتل بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہیں، بدماش بھی ہیں. یہ صرف چوری کے لیے اور ڈاکے کے لیے اور بدماشی اور غنڈہ گردی کے لیے سوچتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ بھئی یہ پاکستان کو اگر ہم نے بنانا ہے تو یہ کرپشن سے اور چوری سے اور ڈاکے سے اور دہشت گردی سے اور غنڈہ گردی سے، یا یہ کہ ووٹ خرید کے آدمی کو خرید کے، کبھی پریزیڈنٹ کو بھی خریدا جا سکتا ہے، کبھی وائس پریزیڈنٹ کو بھی خریدا جا سکتا ہے، کبھی پرائم منسٹر کو بھی خریدا جا سکتا ہے. ہر شخص جو ہے بک رہا ہے. ہم اتنے بے غیرت کیوں ہیں؟ ہم اتنے ذلیل کیوں ہیں؟ اتنے ہمارے اندر کے ہمارے زمین نہیں ہیں. آپ لوگ بھی اگر ایک بات ذرا سمجھ لیں اور سوچ لیں تھوڑا سا، جیسے ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے کیا پایا؟ تم لوگوں نے کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، تمہیں سبق کیوں نہیں آیا؟ سبق ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تمہیں کیوں نہیں آیا؟ تمہیں 50 کروڑ روپے لے کر کے عمران خان کے ساتھ ظلم کر کے، زیادتی کر کے، اور ان کے ساتھ میں جا کے کٹہرے میں بند ہو گئے. شرم نہیں آئی آپ لوگوں کو کہ اپنے ملک کا سودا کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے آپ نے لے لیے پی ڈی ایم سے؟ پی ڈی ایم سے نہیں بلکہ وہ جو آیا تھا ڈونلڈ ڈو، اور اس نے جو آپ کو باہر سے پیسے دیے تھے اربوں ڈالر آپ نے لے کر کے، اور اس کے بعد میں ان کا خود بھی کھایا اور اس کے بعد میں ذلیل بھی ہوتے پھر رہے ہیں. معاف کیجیے گا، آپ کو ایک ووٹ کسی نے کیوں نہیں دیا؟ آپ 1-2 ووٹ بھی نہیں لے سکے، اپنے گھر والوں سے بھی ووٹ نہیں ملے گا. ایسے ہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے زرداری صاحب، جس طرح کراچی کو آپ نے تباہ کیا ہے، جس طرح کراچی تباہ ہو رہا ہے، تمام ہر جگہ پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پہ چور بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پہ آپ اپنا وہاں پر اپنا علیحدہ لے کر کے فراڈ سے، چوری سے اپنا، پہلے تو آپ نے 18 امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے یہ اس کو بنا لیا، اپنا پورا سندھ اپنے خود قابو میں کر لیا. پہلے پریزیڈنٹ بنے فراڈ کر کے، اس کے ساتھ اپنے جنرل اپنے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جنرل بن کے بھی 5 سال تک آپ حکومت کرتے رہے. پیسے کے، دولت کے پجاری ہیں آپ. ان کو دیکھ کر کے، پیسے اس کو دے کے، اس کو دے کے دولت خریدا گیا. اپنے آپ کو بھی خرید کے، اور جنرل مشرف کے ساتھ میں آپ نے وہ جو جس طرح اس کو پروٹوکول دیا، اور اس طرح چونکہ وہ بھی یہ فوجیوں کو میں منع کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے سیاست میں، آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، پریشان ہم عوام ہوتی ہے، عوام کی خدمت کے لیے آپ کو ہونا چاہیے. بے شک آپ نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں، ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور آرمی اگر چاہے تو اچھے کام کر سکتی ہے. ہم بکنے کے لیے اگر بیٹھے ہو تو، ہم سیاست میں جانے کے لیے بیٹھے ہو تو وہ اسی میں ہماری تباہی ہوتی ہے. جتنے بھی جنرلز نے سیاست میں آئے ہیں، سب کا انجام بہت برا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ذلیل ہوتے ہیں. بے شک آپ کتنا بھی آپ اچھے ہو، لیکن آپ دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، عوام کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. آپ جہاں پر حکومت کرنے اور اپنے مطلب کرنے آئے ہیں، آپ وہاں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. مجھے آپ زرداری صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کی کیا عزت ہے؟ کہیں پر بھی کوئی عزت ہے؟ اگر عزت نہیں ہے، ضمیر فروش ہیں آپ، بے غیرت کہلاتے ہیں، چور کہلاتے ہیں، ڈاکو کہلاتے ہیں، آپ کی عزت نہیں ہے تو آپ کی دولت کا کیا کریں گے؟ وہ نواز شریف بھی دے کے پھرتے ہیں دنیا بھر میں، آپ لوگوں نے محلات خریدے ہوئے ہیں،
بلینس آف ڈالرز آپ کے پاس آپ نے پاکستان کا لوٹا ہے، غریب آدمی کو ٹیکس سے پیسے لوٹے ہوئے۔ کراچی ہم نے بنایا تھا ایسا زبردست کراچی تھا کہ یہ ٹاپ آف دی لائن وہ تھا، تمام انڈسٹریز وہاں تھی، تمام ایجوکیشن وہاں تھی، تمام سسٹم پورا موجود تھا وہاں۔ ہر چیز تباہ کرنے کے بعد میں آپ آ گئے، پہلے آپ کے بھٹو صاحب نے تباہی مچائی، اسے اپنا بول کر کے نیشنلائز کر کے، اب اس کے بعد میں پھر آپ نے تباہی مچا رکھی ہے، انہی کے نام پہ پی کے نام پہ آپ پی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا دیا ہے بھٹو صاحب نے؟ بھٹو صاحب نے ان کو روٹی کے بدلے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے آئے تھے، سوشلزم کا نعرہ لگا کے آئے تھے، فراڈ کیا، چوری کی، بدماشی کی، غنڈہ گردی کی، اور پاکستان کو نیشنلائز کرنے کے بعد میں تباہ و برباد کر دیا، اور پاکستان آج تک جب سے تباہی میں چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ٹیک اوور کر لیا، 35 سال سے آپ مزے کر رہے ہیں، بیگم آپ نے شادی لیاری سے آپ آئے تھے اٹھ کر کے، اور لیاری کے علاوہ آپ جہاں سے آپ پہلے بھی مدین میں اس کے پاس رہتے تھے، مرزا کے پاس، اس کے بعد پھر اب حیدرآباد کہیں آپ کو جانا پڑتا تھا، اور یہ ذلت و رسوائی۔ لیکن آپ چونکہ آپ کے والد صاحب بھی ڈاکو تھے، آپ بھی ڈاکو بن کے اس کے بعد یہی کام کر رہے ہیں۔ جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ یہی حرکتیں کرتا ہے۔ نواز شریف کا بھی یہ لوہار کی اولاد ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں ہوا، اور بھٹی بناتا تھا، کیا کرتا تھا، لوگوں کے جوتے بناتا تھا، جوتے چاٹتا تھا، اس کا بھی کام یہ، ان کا بھی یہی کام یہی تھا، وہ ان کے تماشے بنا کے اپنے عزت اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ پھر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ آج آپ کے مقابلے میں ہندوستان جو ہے وہ ورلڈ پاور بنا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ وہ جب وہ آپ پورا ذرا سا گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ کی کوئی آپ کو شکل دیکھنے کی پسند نہیں کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی تھوکنا بھی چاہتا ہے تو آپ اس سے تھوک سے باہر رہتے ہیں۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ آپ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، یہ محل کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ انسان کی اگر ضمیر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، دولت کس کام کی ہے؟ انسان کا اگر انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اور صرف اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، جو وہ بھی چور ہیں، ڈاکو بدماش بنایا ہوا ہے انہیں بھی، آپ نے باقاعدہ ڈاکوؤں کو اپنے بارڈرز کے اوپر بھی ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی لوٹ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ساری لوٹ مار جو ہے اب چھوڑ دیجئے، آپ کو دولت بہت ساری ہو گئی ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور شریف آدمی ہوتا تو وہ ساری دولت پاکستان کے لیے دے دیتا۔ پاکستان میں آج غریب آدمی کو روزی روٹی نہیں مل رہی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، گیس اتنی مہنگی ہے کہ انسان کے بس کے اوپر نہیں رہا ہے۔ غریب آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے اس کی۔ ہم نے یہی دیکھا ہے، اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ کی وجہ سے انسان بہت سارے آپ کو دعائیں دیں گے، آپ بہتر ہو جائیں گے، آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا۔ میں اب یہ نواز شریف اور یہ صاحب اور یہ سارے جو ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آپ کا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور جب ملک ہی تباہ ہو جائے گا تو آپ کس نام سے کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ ملک تباہ ہونے کے بعد 3 ٹکڑے ہونے کے یہ چانسز بالکل ہیں، آپ کے چاروں طرف کے جو حالات ہیں وہ ایسی ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑا سا درست ہونا ہے، تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا درست ہو جائیں، خدا کے واسطے اور اللہ کے واسطے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے، اور پاکستان کو بچانا ہے ہماری ایک یہ پہچان رہ گئی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو نہیں پہچانیں گے، پاکستان کو نہیں بچائیں گے، اپنی عزت کو نہیں بچائیں گے، آپ کو یہ اپنی دھرتی ماں کہتے تھے، آپ تو کہتے ہیں دھرتی ماں جو ہوتی ہے، کہ دھرتی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، آپ تو زنا کرتے ہیں اپنی دھرتی ماں کے ساتھ۔ یہ دھرتی ماں جو ہے یہی آپ کو اگا کے دیتی ہے، یہی روزی روٹی دیتی ہے، گندم بھی یہیں سے کھاتے ہیں، اور راشن بھی یہیں سے کھاتے ہیں، سارا فروٹ بھی یہیں سے کھاتے ہیں، ساری دنیا کی نعمتیں آپ یہاں سے کھاتے ہیں، اور اسی دھرتی ماں کے آپ زنا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ بچانا ہے آپ کا، اگر ابھی بھی یہ وقت ہے کہ یہ خرید و فروخت کر کے، چوری کر کے، بے ایمانی کر کے آپ عزت دولت تو نہیں لے سکتے۔
لیکن آپ کو یہ حرام کی دولت، حرام کی سسٹم، حرام کی طاقت، یہ ساری بیکار جائے گی، کچھ نہیں ملتا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، جب مرو گے نا تو کفن بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنی جو دولت آپ نے یہاں سے لوٹی ہے پاکستان کو دے دو، تو پاکستان بچ جائے گا۔ پاکستان کی فوج تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کی سسٹم تباہ ہو گیا ہے، سارا پاکستان کی عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ تھوڑی سی محنت کر دیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، آپ کے پاس آلریڈی اتنی دولت ہے، دولت چھوڑ دیں، ایمانداری سے کام کر لیں ابھی کچھ دن کے لیے، ورنہ یہ کہ پاکستان تو ختم ہو جائے گا۔ جب ختم ہو جائے گا تو پھر آپ بھی کسی نام کے نہیں رہیں گے، کسی عزت کے نہیں رہیں گے، اور وہ پیسے جو ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اور ذلت دینے والا ہے۔ آپ کو جو ذلت نصیب ہوگی اور جو عزت، اگر آپ نے یہ سب کچھ کر دیا تو آپ کو عزت بھی بہت بڑی ملے گی، اور پھر آپ کو عہدے بھی ملیں گے، پھر آپ سیاسی پارٹی بھی باقاعدہ بن کے کام کر سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ ڈاکو راج بنایا ہوا ہے، مافیا راج بنا ہوا ہے، یہ سب کچھ اگر نہ کریں تو آپ پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ پاکستان کا بچانا بہت ضروری ہے، اور سیاستدانوں میں اگر آپ لوگ بھی سیاستدان بننا چاہتے ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں، ویسے کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے، خاص طور سے 3 لوگوں کی تو بات ذکر کرتا ہوں، آپ کو پاکستان بچانے کے لیے انہی لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کراچی کو بھی بچا لیجئے، کراچی کو تباہ کیا ہوا، سب سے زیادہ آپ نے تباہ کیا ہوا ہے، ڈاکو راج اور دس میں قتل عام ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر محلے میں ہو رہا ہے، ہر علاقے میں ہو رہا ہے، کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے جہاں قتل عام نہیں ہو رہا ہو، اور یہاں پاکستان کے ہر شہر میں، ہر حصے میں یہ غنڈہ گردی، دہشت گردی اور بدتمیزی اور بےہودگی اور دنیا کی، یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خاندانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہزاروں خاندان تباہ ہو گئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے تباہ ہو چکے ہیں، کروڑوں آدمی آپ کے سندھ میں، اس میں دریا میں، پانی میں، اس کے اندر 3.5 کروڑ آدمی تباہ ہوا ہے، اور پیسے ان کے جو چندے کے لائے تھے وہ کھا گئے ہیں خود، اور باقی یہ سب کچھ سلسلہ جو ہے پاکستان کے، آپ نے ہر علاقے میں ٹیکس چوری کے پیسے بھی وہ آپ کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے مت کیجئے، پاکستان کو بچانا ہے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے اب قربانیاں دینے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت ایسے نہیں ہو رہی ہے، وہ جو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، سارے جتنے بھی ہیں سب اس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے، آپ کے متعلق ہر آدمی سمجھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے، میں سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں، بلہ نہیں دیا، نشان نہیں دیا، اور میں اپنے الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں، تم نے کوئی بھی ان کو فیسلٹی نہیں دی ہے، تم بچ نہیں سکو گے، ایسے دہشت گردی سے مارے جاؤ گے کہ کسی کو بھی، ایسے ہی تمہارے قاضی صاحب آپ کا بھی یہی حال ہوگا، اگر آپ نے یہی بیماری اپنے ساتھ لی تو اپنے گلے میں کون سا توق لے کے جاؤ گے، جہنم کا یا پھانسی کا، یا اس کا اپنا وہ جو گلے میں ڈال کے نہیں کھینچتے ہیں، وہ حشر ہو جائے گا۔ بچائیے اپنی عزت، بچائیے اپنی دولت، اور دولت جو ہے وہ ہماری پاکستان ہے، پاکستان بڑی، آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان بچ جائے گا، پاکستان پھر ہماری بڑی پاور بن جائے گا، فوجی طاقت بن جائے گا، 7th بگیسٹ پاور بن جائے گا، اور آپ کا یہی ملک جو ہے پوری دنیا کے اندر بڑا سے بڑا ملک بن سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اسٹریٹجک رکھا ہے، اگر ہماری سوچ صحیح ہو جائے، ہماری عقل شعور آ جائے، ہمارے اندر ہم انصاف کی بات کر لیں تو سب کام ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔